ایک اچھی خبر بھی دے دیتے ہیں کہ پنجاب میں ارکان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. لیٹس ہیو اے لک. بل کی منظوری سے قبل پنجاب کی صوبائی وزیر کی ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپے تھی. صوبائی وزراء کی تنخواہ بل کی منظوری کے بعد 9,60,000 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے. بل کی منظوری سے وزراء کی تنخواہ میں لگ بھگ 10 گنا اضافہ ہوا. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں بھی 8 سے 10 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے. اسپیکر کی تنخواہ 1,25,000 سے بڑھا کر 9,50,000 روپے کر دی گئی ہے. ڈیپٹی اسپیکر کی تنخواہ کو 1,20,000 روپے سے بڑھا کر 7,75,000 روپے کر دیا گیا. رکن اسمبلی کی تنخواہ 76,000 روپے سے بڑھ کر 4 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. دیگر ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے اس کو. لیٹس واچ ہر. تمام تنخواہیں آپ دیکھ رہے ہیں وداؤٹ ٹیکسز. ذرا اس کی کیلکولیشن نکال لیں کہ یہ جو تنخواہیں آپ کو بتائی گئی ہیں نا، کم از کم وزراء کی تنخواہ میں مجھے پتا چلا کہ 3.5 لاکھ روپے تو پہلے ٹیکس دینا ہے. 2019 میں غالباً ایم پی ایس کی تنخواہ بڑھی تھی، منسٹرز کی تنخواہ تو اس وقت بھی نہیں بڑھی تھی. 2 طریقے ہیں. یا تو پھر آپ جو 1,90,000 مجھے تنخواہ ملتی ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ نارمل طریقے سے اگر جی سکتے ہیں تو بتا دیں، اور اگر میں جتنا ہم کام کرتے ہیں اور ہمارا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے تو ہمیں ایک ریزنیبل تنخواہ اگر ہمارے پاس ہو تو اس میں برائی نہیں ہے. ڈاکٹر شہزاد منصب، ہر جو ایکٹ ہوتا ہے حکومت کا وہ سمبولک ہوتا ہے، ایک میسیجنگ ہوتی ہے. کیا میسیجنگ ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے، باقی جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں ان کے اندر اگر ہم تنخواہوں کو دیکھیں اور اس حساب سے آپ دیکھیں کہ جو سیاست دان ہوتے ہیں ان کا جو ایک کام ہوتا ہے، جو ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اس حلقے کو جس طریقے سے مینج کرنا ہوتا ہے، زندگی کے باقی چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے سیاست دانوں کو بھی اسی طرح بالکل ہونا چاہیے. لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ ان سیاست دانوں کی پور پرفارمنس کی وجہ سے ہماری اکانومی ڈوینڈلنگ ہے، مشکلات میں ہے. پہلے لوگوں کے معاملات حل ہونے دیں، اس کے بعد ان کو کریڈٹ دیں اور ان کی تنخواہیں بڑھا دیں. آپ نے تو کہا تھا کفایت شاری کریں گے، بہت کم خرچے کریں گے. جی، بہت ساری جگہوں پہ کفایت شاری ہو رہی ہے، بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری معاملات میں یہ کر رہے ہیں بالکل. لیکن تنخواہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں دیکھیں نا، جس میں کہ گزارا کرنا ہوتا ہے. اور یہ کہنا کہ سیاست دانوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، سیاست دانوں کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں نے، بہت سارے لوگوں نے مل کے ہماری حکومت، چاہے پنجاب کی ہو چاہے وفاق کی ہو، وہ ایک آسٹیرٹی میجرز بھی بہت سارے لیے. مثلاً وفاق میں تو جو وزراء ہیں وہ تنخواہیں لے ہی نہیں رہے. لیکن اس کے باوجود اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دونوں چیزیں میوچولی ایکسکلوسیو ہے. عوام کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں پہ کہ عوام کے ریلیف کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہی. اور جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کے لیے انہوں نے، خواتین کے لیے، کسانوں کے لیے، اس کے بعد اب وفاقی وزیر بھی پوچھیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے، پھر ہماری بھی بڑھا دیجئے. بٹ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. عمر ڈار صاحب، کیونکہ تنخواہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بھی ممبرز کی بڑھ جائے گی، اٹس اکراس دا بورڈ، آپ ویلکم کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں فریحہ، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو تنخواہیں بڑھی ہیں، ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں اگر آپ کے ملک میں بڑی خوشحالی ہو. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے ملک میں جو عام آدمی ہے وہ بڑی اچھی زندگی بسر کر رہا ہو، چلیں دین پھر تو بڑا اچھا ہے جی، اسے ویلکم کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں، پارلیمنٹ میں لوگ پہنچتے ہیں اپنی پبلک، اپنی عوام کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور یہاں اس وقت جو عام آدمی کی زندگی کا مہنگائی نے حال اور حشر کر دیا ہوا ہے، اور اس ساری صورتحال میں جب عام آدمی کو یہ پتہ چلیں گے جی پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ارکان ہیں جن سے پہلے ہی عوام جو ہے وہ انتہائی نالاں ہیں، مایوس ہیں اور ناراض ہیں، تو اب ایسی خبریں جو ہے وہ کیسے خوشگوار ان کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہیں کہ جی ان کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ عوام جو ہے وہ مہنگائی میں پس کے مر رہی ہے. میں آپ کو اس کے اوپر لوگ تو مہنگائی، حافظ صاحب آپ اس کو ضرور کامنٹ کر لیں، لیکن جے یو آئی ایف کا جو بل کے حوالے سے اب آگے لایا عمل ہے اس پہ بھی ضرور بتائیے گا. دیکھیں، آج مولانا صاحب نے ایوان میں بہت خوبصورت باتیں کی، پھر بھی حکومت کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ آج بھی فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. بال حکومت کے کورٹ میں بل پاس ہوا ہے، اسی طریقے سے ان کا گزٹ نوٹیفیکیشن منوان جاری کیا جائے. ہمیں تلخیوں پر مجبور نہ کیا جائے.
ہمیں احتجاج کی طرف لے جانے کی کوشش نہ کریں. ہم نہیں جاتے ہیں, ہم پھر بھی آپ کو منت کرتے ہیں, برادرانہ ماحول میں آپ کو مشورہ دیتے ہیں. اگر آپ نہیں کرتے, جو بل پاس ہوا ہے اس بل کی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے ہیں, پارلیمنٹ کا احترام نہیں کرتے ہیں, قانون کا احترام نہیں ہے, پھر ہمارے فیصلے ایوان میں نہیں, پھر میدان میں ہوں. اگر میدان کی طرف جانا پڑتا ہے تو آپ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی دیکھیں, ہم تو جمعیت علماء اسلام تو فی الحال تنہا ان کی محنت ہے, ان کی جدوجہد ہے, پہلے سے بھی وہ روڈوں پر ہے, اکیلے جا سکتی ہے. باقی بعد میں پھر دیکھیں گے کہ باقی پارٹیاں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے احتجاج میں شامل ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یہ تو پھر بعد کی بات ہے. رائٹ. ڈاکٹر شہزاد منصب, ہر جو ایکٹ ہوتا ہے حکومت کا وہ سمبولک ہوتا ہے, ایک میسیجنگ ہوتی ہے. کیا میسیجنگ ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے, باقی جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں ان کے اندر اگر ہم تنخواہوں کو دیکھیں اور اس حساب سے آپ دیکھیں کہ جو سیاست دان ہوتے ہیں ان کا جو ایک کام ہوتا ہے, جو ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے, اس حلقے کو جس طریقے سے مینج کرنا ہوتا ہے, اپنی زندگی کے باقی چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے سیاست دانوں کو بھی اسی طرح بالکل ہونا چاہیے. لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ ان سیاست دانوں کی پور پرفارمنس کی وجہ سے ہماری اکانومی ڈوینڈلنگ ہے, مشکلات میں ہے. پہلے لوگوں کے معاملات حل ہونے دیں, اس کے بعد ان کو کریڈٹ دیں اور ان کی تنخواہیں بڑھا دیں. آپ نے تو کہا تھا کفایت شاری کریں گے, بہت کم خرچے کریں گے. جی, بہت ساری جگہوں پہ کفایت شاری ہو رہی ہے, بہت ساری چیزوں میں, بہت ساری معاملات میں یہ کر رہے ہیں بالکل. لیکن تنخواہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں دیکھیں نا, جس میں کہ گزارا کرنا ہوتا ہے. اور یہ کہنا کہ سیاست دانوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں, سیاست دانوں کی بھی غلطیاں ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں نے, بہت سارے لوگوں نے مل کے ہماری حکومت, چاہے پنجاب کی ہو چاہے وفاق کی ہو, وہ ایک آسٹیرٹی میجرز بھی بہت سارے لیے. مثلاً وفاق میں تو جو وزراء ہیں وہ تنخواہیں لے ہی نہیں رہے, لیکن اس کے باوجود اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دونوں چیزیں میوچولی ایکسکلوسیو ہے. عوام کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں پہ کہ عوام کے ریلیف کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہی, اور جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کے لیے انہوں نے, خواتین کے لیے, کسانوں کے لیے, اس کے بعد اب وفاقی وزیر بھی پوچھیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے, پھر ہماری بھی بڑھا دیجئے. بٹ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. عمر ڈار صاحب, کیونکہ تنخواہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بھی ممبرز کی بڑھ جائے گی, اٹس اکراس دا بورڈ, آپ ویلکم کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں فریحہ, پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو تنخواہیں بڑھی ہیں, ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں اگر آپ کے ملک میں بڑی خوشحالی ہو. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کے ملک میں جو عام آدمی ہے وہ بڑی اچھی زندگی بسر کر رہا ہو, چلیں دین پھر تو بڑا اچھا ہے جی, اسے ویلکم کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں, پارلیمنٹ میں لوگ پہنچتے ہیں اپنی پبلک, اپنی عوام کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور یہاں اس وقت جو عام آدمی کی زندگی کا مہنگائی نے حال اور حشر کر دیا ہوا ہے, اور اس ساری صورتحال میں جب عام آدمی کو یہ پتہ چلیں گے جی پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ارکان ہیں جن سے پہلے ہی عوام جو ہے وہ انتہائی نازا ہیں, مایوس ہیں اور ناراض ہیں, تو اب ایسی خبریں جو ہے وہ کیسے خوشگوار ان کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہیں کہ جی ان کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے, جبکہ عوام جو ہے وہ مہنگائی میں پس کے مر رہی ہے. میں آپ کو